ایپسٹین فائلز، مغرب کی اخلاقی منافقت اور طاقت کی عریانی۔ جیفری ایپسٹین ایک فرد نہیں تھا، وہ ایک تہذیبی علامت تھا۔ وہ اس نظام کا چہرہ تھا جو آزادی کے نام پر بے حیائی، حقوق کے نام پر جسم فروشی اور ترقی کے نام پر انسانیت کی تجارت کرتا ہے۔ ایپسٹین کے گرد جو دائرہ تھا وہ کسی گلی محلے کا مجرمانہ گروہ نہیں تھا، بلکہ دنیا کی اشرافیہ، گلوبل ایلیٹ تھی۔ عدالتی فائلز، تفتیشی رپورٹس اور متاثرہ لڑکیوں کے بیانات میں جن ناموں کا ذکر آیا، ان میں شامل ہیں سابق امریکی صدر بل کلنٹن، برطانوی شہزادہ پرنس اینڈریو، عرب پتی سرمایہ کار لیسلی ویکسنر، ہارورڈ یونیورسٹی کے بااثر قانونی ماہرین، امریکی اور یورپی کاروباری اشرافیہ، سیاست، میڈیا اور سرمایہ داری کے بڑے نام۔ یہ سب نام نیٹ ورک، رابطوں، ملاقاتوں، سفری ریکارڈز اور عدالتی فائلز میں آئے۔ اگرچہ ہر ایک پر جرم ثابت نہیں ہوا، مگر تعلقات کا وجود ناقابل انکار ہے۔ یہاں سوال جرم کا نہیں، یہاں سوال نظام کی حفاظت کا ہے۔ ایپسٹین کا نیٹ ورک ایک منظم انسانی اسمگلنگ نظام تھا۔ نابالغ لڑکیوں کو بھرتی کیا جاتا، انہیں نفسیاتی طور پر توڑا جاتا، پھر انہیں طاقتور مردوں کے لیے سروس کے طور پر استعمال کیا جاتا اور بعد میں خاموشی خرید لی جاتی۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک کاروباری ماڈل تھا۔ مغربی معاشرے کا دوغلاپن۔ مغرب خود کو انسانی حقوق کا علمبردار کہتا ہے، عورت کی آزادی کا محافظ کہتا ہے، بچوں کے حقوق کا چیمپئن کہتا ہے، لیکن اسی مغرب میں بچوں کی فحش صنعت اربوں ڈالر کی مارکیٹ ہے۔ جسم فروشی کو چوائس کہا جاتا ہے، پورن انڈسٹری کو انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے، اور انسانی اسمگلنگ کو اللیگل بزنس کہہ کر چھپا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں کمزور کا جسم پروڈکٹ، عورت کی عزت کنٹینٹ، بچے کی معصومیت مارکیٹ ویلیو اور طاقتور کا جرم سٹیٹس بن جاتا ہے۔ یہی دوغلاپن ہے، یہی منافقت ہے، یہی تہذیبی فریب ہے۔ مغرب ایک طرف اخلاقیات کے لیکچر دیتا ہے اور دوسری طرف اس کے طاقتور طبقے جنسی غلامی کے نیٹ ورک چلاتے ہیں، بلیک میلنگ سسٹم بناتے ہیں اور عدالتوں کو سودوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایپسٹین کو سزا سے پہلے موت نصیب ہوئی اور نظام کو جواب دہی سے پہلے خاموشی۔ اسلامی تہذیب میں انسان سرمایہ نہیں، امانت ہے۔ عورت جسم نہیں، حرمت ہے۔ بچہ شے نہیں، ذمہ داری ہے۔ طاقت حق نہیں، امتحان ہے۔ اور مغربی تہذیب میں انسان صارف، کنزیومر، عورت پروڈکٹ، بچہ کنٹینٹ، طاقت استحقاق، پریویلیج۔ یہی فرق ہے، یہی تہذیبی تصادم ہے، یہی اصل بحران ہے۔ یہ کالم کسی ایک شخص کے خلاف نہیں، یہ ایک نظام کے خلاف فرد جرم ہے، کیونکہ اگر ایپسٹین مر گیا مگر نظام زندہ ہے تو ایپسٹین بار بار پیدا ہوگا، کبھی امریکہ میں، کبھی یورپ میں، کبھی کسی اور نام سے، اور ہر بار کمزور بچے قربان ہوں گے، عورتیں بیچی جائیں گی اور طاقتور بچ نکلیں گے۔ مسئلہ ایپسٹین نہیں تھا، مسئلہ وہ تہذیب ہے جو ایپسٹین پیدا کرتی ہے۔ مسئلہ وہ معاشرہ ہے جو درندوں کو طاقت دیتا ہے اور مظلوموں کو خاموشی دیتا ہے۔ یہ جنگ فرد سے نہیں، یہ جنگ نظام سے ہے، یہ جنگ تہذیب سے ہے، یہ جنگ اخلاقی تصور انسان سے ہے۔